تو یہ ایسی کیفیات ہیں. ہم جب پڑھتے ہیں ان چیزوں کو تو ہمارے لیے تو تعلق جو ہے وہ ایک ماضی کی تاریخ کے قصوں کی ہے. وہاں تو یہ خونی رشتے بھی تھے، تعلقات بھی تھے، ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی قبیلہ ہے، اسی کے لوگ آئے ہوئے ہیں. تو اب حضور کے دل میں جو ہے اس وقت چھڑا یہ ہے کہ جب رات کے وقت کراہ رہے تھے حضرت عباس، انہیں باندھا ہوا تھا، سخت بات ہے، قیدیوں کو جکڑا ہوا ہے رسیوں کے اندر. تو ان کے جو اتنا بند تھے کہ سخت تھے، وہ جو بند تھے جن میں بندھے ہوئے تھے کہ کراہ رہے تھے، تو حضور نے کہا تمام قیدیوں کے بند ڈھیلے کر دو. یہ نہیں کہا کہ صرف عباس کا بند ڈھیلا کر دو، بلکہ آپ نے ان کی کراہنے کی آواز سن کر پھر آپ نے فرمایا سب کے بند ڈھیلے کرو، اتنا سخت ان کو نہ باندھو. اس طرح کا معاملہ جو ہے اس کو دل میں رکھیے. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، کہہ دیجیے ان سے جو آپ کے ہاتھ میں اب قیدی ہیں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، دیکھو اگر جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کے علم میں ہے کہ وہ خیر ہے، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، کہ جو کچھ تم سے اس وقت لیا گیا ہے اس سے بہتر اللہ تمہیں دے دے گا. یعنی یہ تو دیت کا معاملہ تمہارا اور اللہ کے مابین ہے. ہمارا معاملہ قانون کا ہے. تم آئے کفار کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے آئے ہو، پکڑے گئے ہو، اب ان میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہو سکتی. کوئی شخص کہے کہ نہیں صاحب میں تو مجبوراً آیا تھا، اور میں تو کسی کے کہنے میں آیا تھا، اور میں تو حقیقت میں اسلام لا چکا تھا. یہ بات جو ہے اب نہیں چلے گی. لہذا یہ ضرور ہے کہ اگر تمہارے دل میں کوئی خیر ہے، کوئی بھلائی ہے، اور اس وقت یہ کہ تم سمجھتے ہو کہ تم اس صورتحال میں مجبوراً پھنس گئے ہو اور تمہیں فدیہ ادا کرنا پڑ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے کہیں زیادہ دے گا کہ جو آج تمہیں فدیے میں دینا پڑ رہا ہے. ظاہر بات ہے کہ وہاں بیویوں کو خبریں پہنچی، انہوں نے اپنے زیور بھیجے ہیں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنا زیور بھیجا، ہار بھیجا ہے. اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب آپ نے وہ ہار دیکھا. حضرت خدیجہ کا ہار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پوری زندگی جو آپ کی گزری تھی حضرت خدیجہ کے ساتھ، وہ ساری آنکھوں میں نگاہوں کے سامنے آ گئی. جو ان کی وفاداری تھی اور جو انہوں نے خدمت کی تھی، وفا شعاری کی تھی. تو اس کے بعد مسلمانوں سے کہا کہ یہ ماں کی یادگار تھی بیٹی کے پاس، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو یہ اس کو واپس کر دیا جائے. تو اس کو پھر لوگوں کی اجازت سے وہ ہار واپس کیا گیا. تو یہ سارے جو جذباتی معاملات تھے ان کو اچھے سے سمجھیے کہ ہم پڑھتے ہوئے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک بس تاریخ کا ایک واقعہ ہے، اس کے ساتھ جو احساسات، جذبات، جو اس کے ساتھ اور فوری جو اس وقت کی کیفیات تھی، اس کا ہمارے لیے اکثر و بیشتر تو ممکن ہی نہیں کہ تصور کر سکے. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، اے نبی کہہ دیجیے ان لوگوں سے جو آپ لوگوں کے قبضے میں ہیں اس وقت، ان قیدیوں میں سے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ کے علم میں ہے کہ تمہارے دل میں خیر ہے، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو جو کہ تم سے کیا گیا ہے اللہ اس سے بہتر تمہیں دے دے گا. ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر یہ آپ سے خیانت کرنا چاہیں، جھوٹ بول رہے ہوں، جھوٹی قسمیں کھا رہے ہوں کہ ہمارے ساتھ تو معاملہ یوں ہو گیا تھا اور ایسے آ گئے تھے، فقد خان اللہ من قبل، تو پھر یہ پہلے اللہ سے بھی خیانتیں کرتے رہے ہیں. فَأَقْنَعَ مِنْهُمْ فَأَبْطَلَ مِنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑوا دیا. واللہ علیم الحکیم، اللہ حکیم اور علیم ہے. اب یہ اس میں سمجھیے کہ کنکلوڈنگ آیات ہے سورہ مبارکہ کی. ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے اموال و ابدانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں، اور وہ لوگ جنہوں نے انہیں پناہ دی اور ان کی مدد کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، رفیق ہیں. یہ آپ نے بات سمجھ لی. اس وقت تک مسلمان معاشرہ جو ہے یہ دو حصوں میں علیحدہ علیحدہ منقسم تھا، مہاجرین، انصار. اگر مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا جا چکا تھا کہ ظاہر بات ہے کہ صرف اس طرح کے تعلق سے وہ پورا جو قبائلی نظام جو ہے وہ ایک دم چل پٹ نہیں ہو جاتا. تو اس وقت تک صورت حال بھی یہ ہے کہ جو پہلے جو 8 مہینے حدود میں بھیجی ہے اس میں کسی انصاری کو شریک نہیں کیا، وہ ایکسکلوسیولی مہاجر فنومینن تھا. جنگ بدر میں پہلی مرتبہ جو ہے انصار شریک ہوئے، ورنہ پہلے صرف مہاجرین تھے. لہذا وہ پہلی آیت جو ہے ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، انہوں نے مکے سے ہجرت کی، مدینے آ گئے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور انصار مدینہ تو اب جہاد میں شریک ہوئے ہیں. یہ 1.5 سال سے اس جہاد میں پہلے سے چلے آ رہے ہیں کہ پوری 8 مہینے جو پہلے کی ہیں وہ ایکسکلوسیو جو ہے وہ صرف مہاجرین نے کی ہے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، یہ ایک طبقہ ہو گیا، ایک جماعت ہو گئی. والذین آووا، اور انصار کی شان کیا ہے، انہیں جگہ دی، پڑھ دی، اپنے گھر تقسیم کر دیے، اپنی دکانیں تقسیم کر دی، اور اس طریقے سے مسلمانوں کے لیے اپنے دلوں میں بھی اور اپنے گھروں میں بھی پوری جگہ پیدا کی.
اولئک بعضهم اولیاء بعض، انہوں نے مدد بھی کی، یہ سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے لیکن ہجرت نہیں کی، ما لکم من ولایتہم من شیء، تمہارا ان کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں۔ آگے تو آگے چل کر سورہ نساء میں جو بعد میں نازل ہوئی ہے پڑھ چکے ہیں پہلے، ان میں تو یہ ہے کہ وہ کافر اور منافق قرار دیا گیا، ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو کافروں کے ساتھ ہے، انہیں پکڑو اور قتل کرو، الا یہ کہ کسی ایسی قبیلے سے ہو جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو، وہ پورا قانون وہاں آ گیا ہے۔ لیکن یہاں بھی پہلی بات بتا دی گئی، اب کوئی ولایت باہمی تمہاری ان کے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی فرض کیجئے کوئی شخص کہتا ہے میں تو ایمان لا چکا تھا، مجبوراً آیا تھا، آئے تھے تو ہجرت کیوں نہیں کی؟ جب ہجرت نہیں کی تو تمہارا شمار ہوگا انہی لوگوں کے ساتھ جن کے ساتھ تم جنگ کر کے آئے۔ تم یہ وہی کہہ سکتے کہ میرا تعلق جو ہے اہل ایمان سے شمار کیا جانا چاہیے۔ والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء، تو کوئی تمہاری ان سے رفاقت نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی عہد نہیں ہے، کوئی قول و قرار نہیں ہے۔ یہ آیت بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہی جو اسیر تھے غزوہ بدر کے، انہی کی طرف سے روح سکون ہے، حتیٰ یہاجروا، جب تک کہ ہجرت نہ کریں۔ ہاں واپس جائیں، فدیہ دے کر جائیں، پھر ہجرت کر کے آ جائیں تو ٹھیک ہے، پھر وہ مسلمانوں میں سے ہوں گے، تمہارے بھائی ہوں گے، تمہارے حمایتی ہوں گے اور تم ان کی حمایت کرو گے۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اور وہ لوگ جو ایمان تو لائے لیکن ہجرت نہیں کی، اپنے اپنے قبیلوں میں رہے یا مکے میں رہے، اگر وہ تم سے مدد مانگے دین میں، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، کیا مسلمانوں تم پر واجب ہے ان کی مدد کرنا، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، سوائے اس کے کہ وہ کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتے ہو کہ جن کے تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے۔ اگر کوئی قبیلہ ہے کہ جس کے ساتھ حضور نے معاہدہ کیا ہوا صلح کا، اور وہاں پہ مسلمان ہے اور وہ ہجرت تو کر نہیں رہا، وہاں سے وہ مدد کی درخواست کرتا ہے کہ میری مدد کی جائے، تو اس کے خلاف اس کی مدد نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ قوم کے ساتھ معاہدہ ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔